بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ان ایام میں بعض ایسے اہم موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ہدایات کو شیئر کر رہے ہیں، جن کا موجودہ صورتحال اور اس سے جنم لینے والی طبیعت کے کئی اثرات، کئی عوامل، کئی مشکلات اور کئی معاملات سے براہ راست تعلق ہے۔ میرا مقصود ان سبجیکٹس کو ڈسکس کرنے سے نہ صرف یہ ہے کہ عارضی طور پہ ان ایام میں طبیعت کے اندر پیدا ہونے والی فرسٹریشن یا سٹریس یا اینگر، غصہ، پریشانی، اضطراب، ہیجان یا سختی یا تعلقات کی کشیدگی کو عارضی طور پہ ایڈریس کیا جائے، صرف یہ مقصود نہیں ہے۔ آف کورس یہ ہے، مگر اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ ایام فرصت کے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے۔ بار بار ان ڈسکورسز کو، میری ان نشستوں کو، اس گفتگو کو، اس نصیحت کو، جس کے ذریعے میں کچھ بنیادی تصورات واضح کر رہا ہوں، ان کو بار بار سنیں۔ 18 سے 20 منٹ، 22 منٹ، یعنی اس دورانیے کی یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس کو آپ دن میں بھی 2-3 بار سن سکتے ہیں اور ہفتے کے باقی ایام میں بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا دورانیہ نہیں ہے، مگر مقصود یہ ہے کہ یہ آپ کو نہ صرف ازبر ہو جائیں بلکہ دل و دماغ پر جاگزیں ہوں، ذہن نشین ہو جائیں اور ان تصورات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ان کو اپنی لائف میں اپلائی کریں اور گریجولی یہ دیکھیں کہ اس کو سمجھ کر اپلائی کر کے کتنی تبدیلی رفتہ رفتہ ہو رہی ہے۔ زندگیوں کو بدلنا اور بہتر سمت لے کے جانا اور ایک بہتر ماڈل لائف کا اپنانا، تاکہ جب یہ مشکل حالات ختم ہوں تو ساتھ ہی آپ کی اپنی زندگی میں ایک اخلاقی انقلاب آ چکا ہو، آپ کے رویوں میں ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی آ چکی ہو اور ایمان کا اور اخلاق حسنہ کا ایک نور پیدا ہو چکا ہو، شخصیتیں بدل جائیں۔ شخصیتوں کو بدلنے اور سیرتوں کو خوبصورت انداز سے سنوارنے کا موقع ملتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، مگر اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تاکہ آدمی کسی چیز کو پڑھے، کسی چیز کو سنے، کسی چیز کو سمجھے، پھر اپنا انالیسز کرے اس کی روشنی میں کہ میں کہاں کہاں ٹھوکر کھا رہا ہوں، کہاں کہاں غلط ہوں، کہاں کہاں میں صحیح ہوں، کتنا صحیح ہوں، میرے اندر خرابی کی کتنی زیادہ یعنی غلبہ ہے خرابی کا، اور اصلاح کی کتنی سپیس ہے، کتنی گنجائش ہے، میں بھلائی سے، حسن اخلاق سے، نیکی سے، تقوی سے کتنا دور ہوں، کتنا پیچھے ہوں۔ آدمی اینالائز کرے، اپنے اندر اینالائز کرے، پھر یہ جو نسخے ہیں
ان کو اپلائی کریں، ان کو استعمال کریں، ان کو نسخوں کو، اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ شفا یابی ہوگی، اخلاقی شفا یابی، روحانی شفا یابی، مزاجی شفا یابی، طبیعت میں تبدیلی کی شفا یابی، تبدیلی آئے گی۔ تو ان ایام کو اور اس خلوت کو اور اس وقت کی فراغت کو اس پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ جب آپ اس سے نکلیں تو ایک نئی شخصیت نظر آئے۔ اس کے بعد جب آپ کا لوگوں سے برتاؤ ہو تو ایک ڈیفرنٹ برتاؤ ہو، یہ میرا مقصود ہے۔ اس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچے گا۔ بطور قوم ہم فکری، ذہنی، طبعی اور اخلاقی طور پہ بدل جائیں گے۔ تو حالات تو جب مشکل آتے ہیں، سمجھیے ان مشکلات کے نزول کو تو ہم ٹال نہیں سکتے، وہ تو آ گئی، اس کے جو اسباب ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس میں اور تباہ ہو جانا ہے، بگڑ جانا ہے اور بیٹھ جانا ہے، مایوس ہو جانا ہے، یا ان سے سنور کے نکلنے کی کوشش کرنی، یہ ہے بنیادی مقصد۔ اب پچھلی نشست آپ کو یاد ہے، میں نے جو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کا ایک تجزیہ کیا، ایک تفسیری تجزیہ، جس سے کچھ نکات ان نشستوں کی تعلیمات کے لیے اور نصیحتوں کے لیے اخذ کیے، اور میں بات کو بنیادی طور پہ جو شروع کیا تھا وہ تھا اینگر کنٹرول اور اینگر مینجمنٹ۔ یہ تقویٰ ہے، اور اس عمل کے ساتھ اللہ کو محبت ہے، مگر اور اس کے لیے جو قرآن مجید میں لفظ آیا تھا وہ تھا والکاظمین الغیظ، یعنی بیک گراؤنڈ میں یہ فرمایا تھا اللہ رب العزت نے کہ جلدی سے میری بخشش اور مغفرت حاصل کر لو، دوڑو، میری بخشش اور مغفرت تیار ہے، تیار ہے تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لیے، اور جنت میں نے تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے، جو صاحبان تقویٰ ہے، جنت تیار کر رکھی ہے، اور وہ جنت اتنی وسیع و عریض ہے کہ آپ زمین و آسمان کی پوری کائنات کی وسعتوں کو بھی سمجھ لیں کہ اس کے ایک کونے میں سما جائیں گی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ سو میری مغفرت اور میری جنت کے لیے تیار ہو جاؤ، بڑھو، مگر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ میں نے تیار کیا ہے متقین کے لیے، جن کے پاس تقویٰ ہوگا، یعنی تقویٰ کی دولت سے یہ نعمت خریدی جائے گی، تقویٰ کی دولت سے، تقویٰ کے مال سے یہ نعمت، یہ سودا تمہیں ملے گا، جنت و مغفرت کا، اور جنت کے اعلیٰ درجات کا، اور میری قربتوں کا۔ اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوا تھا کہ وہ تقویٰ کیا ہے اور متقی کون لوگ ہیں؟ اس کو پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ڈیفائن کیا کہ متقین وہ ہیں، اعدت للمتقین، متقین کے لیے یہ سب کچھ تیار ہے، اور متقی وہ ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو تنگ حالات میں، مشکل حالات میں بھی اور فراخی کے حالات میں بھی دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ کا اگلا حصہ تھا، ایک تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، اور دوسری والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، بہتر طریقے سے اینگر مینجمنٹ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، اس کو باہر نہیں نکالتے۔ اب یہ سبجیکٹ آگے چل کے میری نشستوں میں آئے گا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں غلط مت ہے کہ غصہ پینا نہیں چاہیے، اندر نہیں چھپانا چاہیے، انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ یہ مت کہاں تک درست ہے، کہاں تک غلط ہے، میں اس کو آگے چل کے بیان کروں گا۔ اگلی ایک دو نشستوں کے بعد اس سبجیکٹ کی باری آ جائے گی، اندر رکھنا کیا ہے اور باہر نکالنا کیا ہے، اور اس کا صحت پر کیا اثر ہے اور کیا نہیں، یہ الگ سبجیکٹ ہے۔ اس وقت میں فوکس کر رہا ہوں اس بات پر کہ غصہ ضبط کرنے والے، ان کو اللہ رب العزت نے متقین میں شامل کیا۔ اب آج سوال یہ ہے کہ غصہ ضبط کرنے سے بھی پہلے خرچ کرنے کی بات کو متقین کی تعریف میں مقدم رکھا گیا، یعنی جب اللہ رب العزت نے متقین کی تعریف کی تو وہ تعریف والکاظمین الغیظ سے بھی پہلے ایک صفت بیان کی گئی، ایک کریکٹرسٹک، اور وہ خرچ کرنے والے ہیں۔
ہر حال میں خرچ کرنے والے، اور اس کے بعد فرمایا پھر غصے کو ضبط کرنے والے، پھر فرمایا معاف کر دینے والے، پھر فرمایا لوگوں پر احسان کرنے والے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ 4 چیزیں بیان کی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابتدا خرچ کرنے والوں سے کیوں کی؟ یہ جو خرچ کرنے کی صفت ہے، اس کے اندر بنیادی طور پہ کیا خوبی ہے، اس کی کیا خاصیت ہے کہ اس کو متقین کی تعریف میں سب سے پہلا درجہ دیا گیا، خرچ کرنے والے۔ وہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو سارا مضمون چل رہا ہے، اس کے پس منظر میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے میری مغفرت اور میری جنت، اور اس کو حاصل کریں گے متقین۔ اور متقین کون ہیں؟ وہ خرچ کرنے والے، اور غصہ پی جانے والے، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے، اور پھر لوگوں پر احسان کرنے والے۔ اس ترتیب سے یہ 4 وصف بیان کیے۔ تو متقین کے باب میں اور جنت کے باب میں اور مغفرت کے باب میں خرچ کرنے والے، اس کو مقدم اس لیے رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کیٹیگوریکلی سمجھا دی، اور وہ یہ کہ متقی وہی لوگ ہیں نا جو پہلے مومن ہوں گے۔ ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ اگر بندہ مومن نہیں تو متقی کہاں سے بنے گا؟ اور متقی نہیں ہے تو پھر اگلے معاملات کیسے نصیب ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب میں اس سبب کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ ایون غصہ پی جانے والے اور معاف کر دینے والے اور احسان کر دینے والے، ان خوبیوں کے بیان سے بھی پہلے یہ کہا خرچ کرنے والے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، حاجت مندوں پر، ضرورت مندوں پر، پریشان حالوں پر خرچ کرنے والے۔ یہ جو خرچ کرنا ہے، اس کو سب سے پہلی صفت کے طور پہ کیوں رکھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد، کہ ایمان اور کنجوسی کسی بھی ایک شخص کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے دل میں ایمان بھی ہو اور کنجوسی بھی ہو۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کنجوس نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں ایمان ہے وہاں بخل نہیں آ سکتا، اور خرچ کرنا جتنا زیادہ خرچ کریں گے، اور فی السراء والضراء، زیادہ مال ہوگا تب بھی خرچ کرنا، تھوڑا مال ہو اپنے پاس خود تھوڑا مال تب بھی خرچ کرنا، ہر حال میں خرچ کرنا، یہ دراصل بخیلی اور کنجوسی کے بت کو توڑتا ہے۔ خرچ کرنے کا ملکہ اور ہر وقت اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی جو طبیعت ہے، یہ طبیعت ایسی ہے کہ اس کے بعد بخل رہتا نہیں ہے، یہ بخل کو نکال پھینکتا ہے۔ اللہ پاک اس بخل کو توڑنا چاہتا ہے۔ جو طبیعتوں کے اندر کنجوسی ہے، اور وہ کنجوسی کسی غریب کی مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ کو آمادہ نہیں ہونے دیتی، وہ آپ کا کنسرن نہیں پیدا کرنے دیتی کہ یہ غریب ہے، یہ بھوکا ہے، یہ مشکل میں ہے، اس کے پاس کھانا نہیں، اس کے پاس کپڑا نہیں، اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں، اس کے پاس بچوں کو دیکھ بھال کرنے کے وسائل نہیں، یہ مشکل ایام میں بھوک سے بیٹھا ہے، فقر و فاقہ میں ہے، مشکلات میں ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، ضروریات نہیں ہیں۔ یہ مسائل ہیں، جس طبیعت کو ان چیزوں سے کنسرن نہ ہو، اور اس کو اس کا دکھ پیدا نہ ہو، اور اس کے اندر اس پر ہیجان نہ ہو، اور وہ اپنا مال بے تاب ہو کر ان چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری سوسائٹی کا ایک فرد ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، میرے جیسا انسان ہے، اس کو بھی کسی ماں نے پیٹ سے پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے جس رب کا میں بندہ ہوں، اس کے پاس وسائل نہیں، مجھے اللہ نے وسائل دیے ہیں، اور میں وسائل کا مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے، کیوں نہ میں اپنے وسائل اس پہ خرچ کر کے اس کی مشکل آسان کروں، تاکہ قیامت کے دن جب میں مشکل میں پھنسا ہوں گا تو اللہ میری مشکل آسان کرے گا۔ یہ جو ایک سوچ میں فرق آتا ہے، یہ بخیلی کے ختم ہونے سے اور سخاوت کے داخل ہونے سے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
متقین یا تقوی کی تعریف میں پہلی چیز یہ بیان کی کہ بخیلی کو نکال پھینکو، ایک کنجوسی کو اندر سے نکال پھینکو، اور کنجوسی کا تعلق نہ امیری سے ہے نہ غریبی سے ہے، یہ طبیعت ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کنجوسی اکٹھے جمع نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور حدیث ہے اور جامع ترمذی میں آئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ کسی مومن میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی یعنی بخل اور ایک بد اخلاقی، یعنی مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، جس کو دیکھو دوسرے سے گالی دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ بدخلقی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، غیبت چغلی کرتا ہے، دوسرے سے جلتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، غصہ کرتا ہے، دوسرے کو حقیر جانتا ہے، دیکھو جو گالی گلوچ کرتا ہے، سمجھو یہ ایمان کی لذت سے اور ایمان کی فضیلت سے محروم ہے۔ سمجھو ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہم نے یوں تصور بنا لیا، ہم نے ایسے تصورات گڑھ لیے ہیں، کلمہ پڑھ لینے کا ہی نام فقط ایمان نہیں ہے، اس کی تصدیق ہے دل سے، اور جو دل اس کلمہ کی، اللہ کی توحید اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، اس تصدیق کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے دل میں یعنی دو خصلتیں، بخیلی، کنجوسی اور بدخلقی، یہ کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس کو روایت کیا ہے مرسلاً سیدنا امام محمد الباقر نے، سیدنا امام جعفر الصادق کے والد گرامی سیدنا امام محمد الباقر، سیدنا امام زین العابدین کے صاحبزادے، سیدنا امام حسین کے پوتے، میں نے یہ رشتہ سمجھایا، وہ امام محمد الباقر مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يكون بخیلا، یہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کنجوس اور بخیل ہو، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، اور کنجوسی میں نے کہا طبیعت کی کنجوسی ہے، یعنی آپ کے پاس ہو بھی تب بھی طبیعت نہیں چاہتی کہ اوروں پر خرچ کیا جائے، اور نہ ہو تو پھر کہاں چاہے گی؟ تو قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ نہ ہو تب بھی خرچ کریں، طبیعت میں ایسی سخاوت ہو، ایسی سخاوت ہو، ایسی وسعت ہو، ایسی گنجائش ہو طبیعت کے اندر کہ نہ ہو تب بھی بندہ اپنا لقمہ بھی تقسیم کر دے، اپنے ایک وقت کا کھانا بھی تقسیم کر دے۔ یہ طبیعت میں سخاوت آئے، کنجوسی نکلے، تو تب جا کے یہ رویہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ حلف اللہ تعالی بعزتہ وعظمتہ وجلالہ، فرمایا لا يدخل الجنت شحیح ولا بخیل، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اپنی عظمت کی قسم کھائی ہے، اپنے جلال اور بزرگی کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے کہا کہ میری جنت میں کوئی کنجوس اور بخیل داخل نہیں ہوگا۔ کوئی شخص جو لالچی ہے، سٹنجی، گریڈی، کوئی شخص جو لالچی ہے اور بخیل اور کنجوس ہے، اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میری جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب ہم کس امید پر پھرتے ہیں؟ کنجوسیاں بھی رکھتے ہیں اور جنت کی آرزویں بھی رکھتے ہیں، یعنی بھاگ کے چلے جانا، نفلی حج چلے جانا، میں عمرے پر چلا گیا تھا، میں نے اتنے عمرے کر لیے، ان اتنے عمروں سے کیا حاصل؟ اس رب کے گھر کا طواف اور عمرہ کرنے جاتے ہیں جو رب قسم کھا کے اپنی عزت کی کہتا ہے کہ کنجوس میری جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب کس امید پر کیا کرنے جاتے ہیں؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں اللہ کی قسم توڑ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز ہے بنیادی کہ نہ ایمان کامل اور ثابت ہوتا ہے، اور تقوی پھر کہاں سے ثابت ہوگا اگر کنجوسی اور بخل ہے۔ اس لیے غصہ پینے سے بھی پہلے، معاف کرنے کے عمل سے بھی پہلے، احسان اور بھلائی کرنے کے عمل سے بھی پہلے ابتدا کی ہے کنجوسی اور بخیلی کے بت کو توڑنے کی۔ کنجوسی اور بخیلی کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہرس کا شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہرس، طمع، لالچ۔ بندے کو مال کا ہرس ہے، طمع ہے، لالچ ہے، قناعت نہیں ہے،
اور مال آئے، دوزخ جیسے بولتی حل من مزید، اور پھینکو میرے پاس بڑی گنجائش ہے، اور لوگوں کو پھینکو میرے اندر، اور پھینکو، حل من مزید پکارے گی۔ اس طرح حرص پکارتا ہے، اور پیسہ آئے، اور دولت آئے، اور مال آئے، حلال حرام کی پرواہ نہیں، بس مال آنا چاہیے۔ یہ جو اندر کا دوزخ ہے حل من مزید پکارتا ہے، یہ حرص، یہ لالچ، یہ پیچھے بیٹھا ہے جو طبیعت کو خرچ کرنے کے باب میں بخیل اور کنجوس بناتا ہے۔ اور وہ جو اندر بت ہے بخیلی اور کنجوسی کا، وہ بندے کو خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور جب خرچ کرنے سے روکتا ہے تو نہ تقویٰ رہتا ہے، نہ ایمان رہتا ہے، نہ جنت کا دروازہ کھلا رہتا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ السخاء شجرۃ فی الجنہ، سخاوت خرچ کرنے کی طبیعت، اور طبیعت کی وسعت معاف کرنے کی طبیعت، خرچ کرنے کی طبیعت۔ فرمایا یہ جنت کا درخت ہے، جو اس کی ایک شاخ پکڑے اور پکڑے رکھے وہ جنت میں لے جائے گا۔ اور بخیلی اور کنجوسی فرمایا دوزخ کا درخت ہے، جو اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے اور پکڑے رکھے، کنجوسی کو نہ چھوڑے، وہ اس کو دوزخ میں لے جائے گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ دو خلق ایسے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے، اور دو خلق ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ فرمایا جن دو خصلتوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اور ان خصلتوں والوں کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، وہ ہے فحسن الخلق والسخاء، لوگوں کے ساتھ خوش خلقی اور سخاوت، طبیعت کی سخاوت۔ اور جن دو خصلتوں کے ساتھ اللہ کو نفرت ہے اور اللہ انہیں اپنا مبغوض بناتا ہے، اللہ انہیں ناپسند کرتا ہے، وہ ہے بدخلقی اور کنجوسی، بدخلقی اور بخل، کنجوسی۔ اب خود فیصلہ کر لیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ فی قضاء حوائج الناس، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے نا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس بندے کو میں نے اپنا محبوب بنانا ہے، اس بندے سے میں نے پیار کرنا ہے، اس بندے کو میں نے اعلیٰ رتبہ دینا ہے، اس بندے کے ساتھ جب اللہ ارادہ کر لیتا بھلائی کا تو اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کا حاجت روا بن جاتا ہے، وہ لوگوں کا مشکل کشا بن جاتا ہے۔ یہ مجازی ٹرمز ہیں، مجازی معنی ہے۔ حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، مگر اللہ اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا فیض اس بندے کو دے دیتا ہے۔ وہ بندہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے اور حاجات کو دور کرنے، پورا کرنے پر لگ جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو استعمال کرتا ہے، استعمرہ فی قضاء حوائج الناس، اللہ اس کو استعمال کرتا ہے، یعنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کی مشکلات پر، ان کو کھانا مہیا کرتا ہے، ان کی بھوک رفع کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، انہیں طاقت دیتا ہے، اور ہر لحاظ سے انہیں سوسائٹی میں بلند کرتا ہے، محفوظ اور مامون کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایک عمل ایسا بتا دیں جو مجھے سیدھا جنت لے جائے، ایک عمل بتا دیں جو مجھے جنت پہنچا دے۔ ہم جنت کی بات کرنے کے لیے نا وظیفوں پر زور دیتے ہیں، اتنی تسبیح کر لیں، اتنے نفل پڑھ لیں، اس وقت میں یہ کر لیں، یہ فلاں کام کر لیں، عمرہ کر لیں، اور دیگر کئی معاملات، تو اس سے سیدھا جنت جائے گی۔ باقی سارے احکام، فرائض، واجبات، آقا علیہ السلام کی تعلیمات، ہدایات سب اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ہم نے شارٹ کٹ بنا رکھے ہیں اور دین کا مذاق بنا رکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ عمل مجھے ایسا بتائیں جو مجھے سیدھا جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا سن لو، مغفرت اور جنت لازماً جنت میں لے جانے والے جو عمل ہیں لکھ لو، بذل الطعام و افشاء السلام و حسن الکلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کے پاس کھانے کے وسائل نہیں ان کے کھانے کا اہتمام کرنا، خرچ کرنا، اور سلامتی پھیلانا، اور خوشگوار گفتگو کرنا، میٹھی نرم گفتگو کرنا جس سے دوسرے کی دل جوئی ہو، یعنی فیڈنگ ہے، جنروسٹی ہے، کولنس ہے، پیسفلنس ہے، جینٹلنس ہے، کائنڈنس ہے۔ جتنی طبیعتوں میں نرمی ہوگی، زبان میں نرمی ہوگی، لوگوں سے شفقت ہوگی، امن اور سلامتی کی طبیعت ہوگی، اور کھانا کھلائیں گے، خرچ کریں گے، فرمایا سیدھا جنت میں جاؤ گے۔
اور آخری حدیث جس کے اوپر آج کی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں بیان فرمایا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما جبل اللہ تعالی ولیا لہو الا علی السخاء وحسن الخلق، کہ اس دنیا میں اللہ نے جتنے بھی اپنے ولی پیدا کیے ہیں، جس کسی شخص کو اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے، اپنے اولیاء کے زمرے میں داخل کیا ہے، اپنی ولایت، اپنی دوستی، اپنی قربت عطا کی ہے، فرمایا ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کو اللہ نے اپنی ولایت دی ہو اور اس کو سخاوت اور حسن خلق نہ دیا ہو۔ ولایت جس کو دیتا ہے اس کو طبیعتوں کے اندر سخاوت دیتا ہے اور حسن خلق دیتا ہے، تو حسن خلق اور سخاوت سے اللہ کی دوستی اور ولایت تعبیر ہوتی ہے، اور وہ اس کا خمیر چلتا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ بھی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی جو اب بتا رہا ہوں، اور ابو یعلا نے مسند میں، اور ابن ابی شیبہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین اور اعلیٰ عمل کون سا ہے تمام اعمال میں؟ فرمایا الصبر والسماحہ، فرمایا ایک صبر کرنا مشکل وقت میں اور ایک سخاوت کرنا۔ صبر اور سخاوت، جود، سخا، کرم، صبر اور سخاوت، جنروسٹی، یہ ایک ایسا عمل ہے، اور پیشنس، کہ جو کوئی عمل اس کے برابر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے بھی قرآن مجید کی میں نے وہ تعبیر کر دی کہ غصہ، اینگر کنٹرول اور اینگر مینجمنٹ اور فارگیونیس اور معاف کر دینا اور بھلائی کرنا، ان تمام نیک اعمال اور اخلاق حسنہ سے پہلے اللہ رب العزت نے خرچ کرنے پر زور دیا ہے کہ ہر حال میں خرچ کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں وہ کون سا بڑا اہم راز ہے کہ جس کو تقویٰ کے لیے سب سے پہلے مقدم رکھا ہے باقی اوصاف پر؟ اس کی ریزن آج بیان کر دی ہے کہ یہ بنیاد ہے ایمان کی، اور یہ واحد راستہ ہے جنت کا، جس جنت سے متقین کا تعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ آج کی گفتگو اللہ رب العزت اسے قبول کرے اور ہم سب کی سمجھ میں آ جائے، تو کل انشاءاللہ تعالی آگے پھر اینگر مینجمنٹ کی جو بات ہے اس کو شروع کر لیں گے، والکاظمین الغیظ سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔